تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، بہرالعرفان کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب ہم یہ چیزیں کر کے جائیں گے تب ہمیں قبر کے اندر ثواب ملے گا۔ ہم اولاد تو چھوڑ کے کہیں بے نماز ہیں، ہماری اولاد کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری اولاد تو حدیث کا مطلب ہی نہیں جانتی، ہماری اولاد کا تو وضو صحیح نہیں، ہماری اولاد کا تو غسل ہی صحیح نہیں، پھر ہمیں قبر میں کیا ملے گا؟ جب یہ اولاد گناہوں کے اڈوں پہ جائے گی اور گناہ کرے گی، نمازیں چھوڑتی رہے گی، قبر میں بھی ہمیں اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں قبر کے اندر بھی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیسے؟ جب اولاد زمین کے اوپر گناہ کرتی ہے، ماں باپ کو قبر کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ محاسبہ کریں زندگی کا۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی فکر رہتی ہے، کوئی میسج بینک سے آ جاتا ہے تو روپیہ تو نہیں کٹ گئے، بیلنس تو نہیں کم ہو گیا، کسی نے نکال تو نہیں لیا، اے ٹی ایم کارڈ کے کیا بلاک کرا دے، ایسا نہ ہو کوئی پیسے نکال لے۔ کتنی فکر کرتی ہیں۔ آج نیکیوں کے اعمال کی بھی ہم فکر کریں، کبھی ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں کم ہو جائے، ہم گناہ کر کے زندگی گزارتے رہیں، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو، جب محاسبہ ہم کر لیں گے، نیکی کے راستے پر چلنے لگیں گے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت خوبصورت آواز، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کو بتاؤں ہماری تو نمازیں چھوٹ رہی، کوئی پرواہ نہیں، ہم سوچتے نہیں ایک نماز کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو معلوم حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بس 3 واقعے بڑے مختصر میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے 3 واقعے ایسے دیکھے کہ میں حیرت میں پڑ گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی۔ قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو مجھ سے درختوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان پیڑوں سے درختوں سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی ہے، آپ آ کے ان کے لیے پردہ بن جاؤ تاکہ اللہ کے رسول قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا مقام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شان تو دیکھیں میرے نبی کی۔ حضرت عقیل بن ابو طالب جاتے ہیں ان درختوں کے پاس اور اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، آپ آ کر کے پردہ بن جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں میں ابھی بات بھی ختم نہیں کر پایا تھا، ان پیڑوں نے اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں تمام کیا۔ پیڑ بھی سمجھ رہے ہیں کون بلا رہا ہے، اللہ کے حبیب ہم کو بلا رہے ہیں۔ آگئے حضور کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، پردہ کر لیا، حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر وہ حضور کو سلام کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ جا کر کے درست طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور جب چلتے تھے بادل حضور کے اوپر سایہ بن کے چلتے تھے، ایسا نہ ہو میرے نبی کو امام الانبیاء کو سورج کی دھوپ لگے اور پریشانی ہو۔ حضور جب جس راستے سے گزر جاتے تھے راستے سارے مہک جاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو جب ہم یہ جان لیا کرتے تھے، کسی گلی سے گزرتے تھے جس گلی سے خوشبو آتی تھی ہم پہچان لیا کرتے تھے جس گلی سے کوئی نہیں گیا امام الانبیاء گزر کے گئے، خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں حضور ابھی گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، مکان کے کچھ دور ہوتے اور جیسے ہی میرے مکان کی طرف آتے میں سمجھ جاتی تھی کوئی اور نہیں آ رہا، امام الانبیاء تشریف لے کر کے راستے مہکتے تھے، حضور آتے تھے تو راستے مہکتے تھے، وہ نبی تھا ہمارا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عقیل کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، راستہ اور طے کیا اور دور میرا سفر ہوا، مجھے پیاس کی شدت لگی، بڑی عبرتناک واقعہ، بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں مجھے جب پیاس کی شدت لگی میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پیاس کی شدت ہے، پانی چاہیے، طلب ہے پانی کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقیل چلے جاؤ پہاڑی کے اوپر ایک پتھر ہوگا، اس سے جا کر کے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور پانی کی مجھے ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت میری پوری کر دی جائے، پانی دے دیا جائے، پتھر سے جا کر کے کہنا۔ حضور جانتے تھے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پتھر بھی میری بولی سماعت فرماتے ہیں اور پتھروں کی بولی بھی حضور سماعت فرماتے تھے، سن لیا کرتے تھے، ہر مخلوق سے اللہ کے نبی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عقیل گئے پہاڑی کے اوپر، پتھر کے قریب گئے، اللہ کے حبیب کا سلام پیش کیا اور کہا اے پتھر اللہ کے حبیب نے امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے۔
اور پانی کی ضرورت ہے۔ اب سنو پتھر کیا کہتا ہے۔ پتھر کہتا ہے کہ عقیل حضور سے جا کر کے کہنا، جب سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر کہتا ہے حضرت عقیل سے، عقیل جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے لیے جہنم کا ایندھن بتایا ہے، اس دن سے میں اللہ کے خوف سے اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر سے آنسو کی جگہ پانی نکلنا بھی بند ہو گیا۔ پانی نکلنا بند ہو گیا، آنسو اتنے بہائے اس پتھر نے۔ کون؟ پتھر اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے۔ آیت کریمہ پڑھ کے انسان تو بے باک ہو کر کے ہنس رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کے واقعی کتنی عبرتناک منظر ہے۔ پتھر کہتا ہے پتھر کہ اللہ نے جب سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے میرے اندر سے پانی نکلنا بند ہو گیا، میں اتنا رو جاؤں۔ ہمیں نہیں رونا چاہیے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گڑ گڑانا چاہیے؟ آئے دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، شیطان مہکاتا ہے۔ انسان کی جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے رگوں میں، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے مشن میں بخوبی وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور ہم اسے کامیاب ہونے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے دنیا کے جمیلے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ہماری تو بولیاں یہ رہتی ہیں کہ کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا۔ اب جانتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، بس پیسہ آنا چاہیے ہمارے پاس، ہماری اولاد کے پاس، اولاد چاہے حرام کما کر کے دے یا حلال کما کر کے دے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب ایک ایک روپے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ ابھی کچھ نہیں، جو چاہے کر لو، جب چاہے جس کے ساتھ چاہو جیسے چاہے کام کر لو، شادیوں کو چاہے جس طریقے سے کر لو، شریعت کی چاہے جتنی مذاق بنا لو، داڑھیوں کو چاہے چھلا کر کے کتنا بھی نالیوں میں بہا لو، شریعت کی چاہے جتنی مخالفت کر لو، لیکن ایک دن موت ہے، آخر ایک دن موت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کہ ایک اور عجیب منظر میں نے دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا۔ جب دوڑتا ہوا آیا تو کہنے لگا اللہ کے حبیب سے الامان الامان الامان، یا رسول اللہ مجھے امان دیجئے، میری حفاظت کر لیجئے۔ اتنے میں حضور دیکھتے ہیں کہ اس کا مالک کی تلوار لے کر کے پیچھے سے دوڑ رہا تھا۔ جب دوڑا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا کہ اس مسکین کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کیا معاملہ ہے؟ مالک کہتا ہے حضور یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کرتا ہے، میں نے اسے کثیر مال میں خریدا ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں اسے ذبح کروں اور اس کے گوشت سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کروں۔ حضور نے اس اونٹ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے تمہیں خریدا ہے، دولت خرچ کی ہے۔ جانتے ہیں اونٹ نے کیا جواب دیا؟ قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس دیا۔ اونٹ کہتا ہے حضور سے یا رسول اللہ میں اس کے اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرتا ہوں، اس کی غلط کاموں میں نافرمانی کرتا ہوں۔ اونٹ کی زبان کھلتی ہے، پھر اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے حبیب یہ وہ قوم ہے جو شام کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے بستروں میں سو جاتی ہے، مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو نماز پڑھے بغیر بستروں پہ پہنچ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر برسے اور میں بھی اس عذاب میں گرفتار ہوں۔ کس کی فکر ہے یہ؟ ایک جانور کی، ایک جانور کی فکر ہے یہ کہ یہ لوگ بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ سنا نہیں آپ نے علماء اکرام سے واقعہ؟ صبح سے شام تک ایک شیطان ایک مرتبہ ایک انسان کے ساتھ میں رہا، جب شیطان جانے لگا انسان پوچھتا ہے تو صبح سے میرے ساتھ تک کیوں جا رہا ہے؟ تو شیطان نے معلوم کیا جواب دیا؟ پھر شیطان کہتا ہے کہ تو نے صبح سے اب تک اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ نہیں کیا، میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق میرے گلے میں ڈال دیا، مجھے جہنمی بنا دیا، اور تیرا حال تو یہ ہے کہ تو نے نہ تو فجر کی پڑھی تھی، نہ ظہر پڑھی تھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، صبح سے شام ہو گئی، اب تیری سونے کی تیاری ہے، ایک سجدہ بھی تو نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کیا، اب مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر نہ برس جائے، اس عذاب میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ حال ہے ہمارے، کیا کتنی بھی نمازیں چھوٹ رہی ہے،
جمعے کی جمعے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں بس جمعے کی نماز کے لیے، اور امام صاحب نے جیسی 2 رکعت فرض پڑھائے فوراً بھاگ گئے گھر کی طرف، اب باقی سنتیں پڑھنی نہیں، باقی رکعتیں ہی نہیں، کب آئیں گے امام صاحب؟ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ کب سدھرو گے؟ کب نمازی بنو گے؟ کب اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجاؤ گے؟ کب اللہ کے فرما بردار بندے بنو گے؟ کب حضور کے فرما بردار غلام بنو گے؟ دنیا سے جب تم جاؤ گے تو لوگ کبھی کسی کا نام لیں گے، کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے، کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے، ایسے بن کے دنیا سے جاؤ تاکہ صرف 1 سال تک نہیں بلکہ قیامت تک لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں غیر لوگ جو ہیں، غیر لوگ وہ نہ تو قرآن پڑھے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ سننا جانتے ہیں، نہ سننے کو پسند کرتے ہیں، نہ حدیث پڑھے ہیں، نہ حدیث کو سننا جانتے ہیں، نہ سنی ہے اور نہ پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں، ہماری چال ڈال کو، انداز معاشرت کو، اخلاق کو، کردار کو۔ جب ہم راستوں سے نکلتے ہیں تو ہمارے چہروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے انداز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسے بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ لوگوں ہم وہ نہیں ہیں جو اور لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو، ہم تو نبی کے پکے سچے عاشق رسول ہیں۔ جس گلی سے عاشق رسول گزر جاتے تھے، روایتوں میں آتا ہے تواریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، لوگ چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ ہمارا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا محاسبہ کریں اور علم دین خود سیکھیں، بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اگر تم آج ان کو علم دین سکھا دو گے پھر یہ تمہارا ادب کریں گے۔ دین سکھا دو بس، تم اسکولوں کالجوں میں چاہے جتنے بڑے پڑھا لو، چاہے جتنی ڈگریاں نے دلوا دو، لیکن جب آپ کے اوپر بڑھاپا آئے گا نا، بڑھاپا، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ اولاد میری سہارا بنتی ہے، تب یہ اولاد سہارا نہیں بنے گی، کیوں؟ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا قرآن میں، انہوں نے اسکولوں کالجوں میں کہیں نہیں پڑھا جاتا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کی کیسی عزت کرنی چاہیے، یہ تو مدرسوں میں جا کے حضور بخاری کی قرآن حدیث میں درس دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ یہ لوگوں ماں باپ کی بارگاہ میں منہ تک نہیں کرنا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ رسول بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ رسول بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر اپنا بڑھاپا بہتر گزارنا چاہتے ہو تو بچوں کو، اپنی اولادوں کو دین سکھاتا ہے، ہمارا بڑھاپا بھی اچھا ہوگا، ہماری دنیا آخرت، ہماری بچوں کی دنیا اور بچوں کی آخرت، قبر اور حشر تمام کامیاب۔